الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم المقام حضرت علامہ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب، دیگر علماء کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، فقیر نے آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 اس میں سے تلاوت کی ہے۔ آج اس آیت کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو تفصیل سے یہ بات عرض کی جائے کہ دین حق کیا ہے، صحیح اسلام کیا ہے، اور صراط مستقیم سے ہٹنے والے یہ ایک ہی طرز فکر پر قائم لوگ ہیں، اور ان کا آپس کے اندر مزاج بالکل ایک جیسا ہے، طریقہ واردات ایک جیسا ہے۔ جو غلطی ایک غلط طبقے کو لگی ہے وہی غلطی دوسرے غلط طبقے کو بھی لگی ہوئی ہے۔ جس طرح الکفر ملت واحدہ کہا گیا ہے، تقریباً یہی صورتحال ان کی بھی ہے کہ یہ بھی ملت واحدہ ہیں، اور ان کے اندر آپس کے اندر کافی سارے انتشارات اور اختلافات اور افتراقات ہیں، اور یہ آپس میں بھی لگا کے نہیں کھاتے، جبکہ اہل اسلام اور اہل سنت کے خلاف ان کا طریقہ واردات ایک جیسا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے اس آیت سے ملتی جلتی بہت سی آیتیں اور بھی قرآن شریف میں موجود ہیں۔ قرآن شریف کھولتے ہی سورۃ فاتحہ کے وہ الفاظ جو بچے کو آتے ہوتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، اور سیدھی راہ کون سی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہی وضاحت دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کر دی ہے کہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، انعام یافتہ بندے وہ ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور صالحین ہیں، یعنی اولیاء ہیں۔ تو یہ چار طبقے وہ ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا۔ اب سورۃ فاتحہ میں ہمیں حکم ہو رہا ہے کہ ان کی راہ اللہ سے مانگا کرو۔ گویا ہم جب کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں انعام یافتہ بندوں کی راہ پر چلا، تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ ہمیں نبیوں کی راہ پہ چلا، صدیقوں کی راہ پہ چلا، شہیدوں کی راہ پہ چلا، اور ولیوں صالحین کی راہ پہ چلا۔ آپ نے اگر غور کیا ہے تو محسوس کیا ہوگا کہ جو چار طبقے جن کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کی راہ مجھ سے مانگو، ان چار طبقوں میں آپ نے کہیں امام کا لفظ بھی پڑھا ہے؟ نبی، صدیق، شہید اور صالحین۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ اصطلاحات کچھ لوگوں کی اپنی گھڑی ہوئی ہیں۔ ان اللہ کے پیاروں کو جو انہوں نے الگ القاب اور نام دیے ہوئے ہیں وہ صدیقوں، شہیدوں اور ولیوں میں شامل ہیں۔ نبی تو وہ ہو نہیں سکتے، لہذا اہل سنت نے، اہل اسلام نے اور خود قرآن نے جو اصطلاحات ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ یہی ہیں، جو لفظ اللہ کے پیاروں کے لیے بولے گئے ہیں وہ یہی ہیں، جن کی راہ ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہی ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے نبی کی امت تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے کھڑا کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے۔ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی امت چونکہ بہترین امت ہے، لہٰذا جس طرح صراط مستقیم میں ہمیں حکم ملا تھا کہ ان لوگوں کی راہ مجھ سے مانگا کرو، تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ پوری کی پوری امت، اس امت کے اولیاء، علماء اور اس کے بڑے بڑے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، ذمہ دار لوگ، اہل حل و عقد لوگ، وہ کبھی مل کر غلط نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کے تحت تفسیرات احمدیہ میں لکھا ہے کہ اس امت کا اجماع اور متفق کا فیصلہ حجت ہے، دلیل اس کی یہ آیت ہے، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اس سے پتہ چلا جس بات پہ صحابہ متفق ہو جائیں، تابعین متفق ہو جائیں، تبع تابعین متفق ہو جائیں، قیامت تک کی امت جس بات پر متحد اور متفق ہو جائے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو رسول کی نافرمانی کرے گا ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے علاوہ کسی اور راہ پہ چلے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو جدھر وہ جاتا ہے ہم اسے جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے جہنم میں ڈالیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم ایک برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں الفاظ کیا ہیں؟
جو مومنوں کی راہ سے ہٹے گا تو وہ جہنم میں گیا۔ مومنوں کی راہ کیا ہے؟ وہی اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ وہی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، وہی خیر امت کی راہ۔ تو یہ ساری آیتیں آپ بیک وقت ذہن نشین کرتے جائیں یا کم از کم ان کا مفہوم اپنے اندر بٹھاتے جائیں تو آپ کو سمجھ آئے گی بھائی قرآن تو ایک بار بھی کہہ دے تو کافی ہے، جبکہ قرآن ایک مفہوم کو بار بار مختلف طریقوں سے تصریف کے ساتھ پھیر پھیر کر ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ ان ساری باتوں سے ہمیں پلے کیا پڑ رہا ہے کہ قرآن برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے سیدھی جنت کی، صحیح ترین اور مضبوط ترین راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اور حدیث بھی ہدایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تھا، تو مشہور حدیث آپ سنتے رہتے۔ آپ نے پوچھا تھا فیصلے کیسے کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا تھا قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اگر قرآن میں تمہیں مسئلہ نہ ملے تو پھر تمہیں نہ ملے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں ہے، ڈھونڈنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ کو نہ ملے تو کیا کرو گے؟ عرض کیا حضور آپ کی سنت میں دیکھوں گا۔ فرمایا اگر میری سنت میں نہ ملے تو پھر؟ فرمایا پھر میں اجتہاد کروں گا، انصاف سے کام لوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے کو شاباش دی۔ یہ میں اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ اب پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلا ذریعہ ہے ہدایت، اور ہدایت کا ماخذ کیا ہے؟ قرآن۔ دوسرا ہدایت کا ماخذ کیا ہے؟ سنت۔ تیسرا ہدایت کا ماخذ کیا ہے؟ امت کے متفقہ فیصلے، جن پر میں نے آپ کے سامنے 4 آیتیں پیش کی۔ تو امت مسلمہ متفقہ طور پر کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ جب یہ 3 چیزیں ہمیں کنفرم ہو گئیں، اب ایک اور چیز بھی، چوتھی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، فرمایا اذا رأیتم الاختلاف فعلیکم بالسواد الاعظم، جب تم اختلاف دیکھو تو ہمیشہ بڑے گروہ کے ساتھ ہو جانا، علیکم تم پر لازم ہے، بالسواد الاعظم بڑے گروہ کا ساتھ دینا۔ تو حکم صرف حکم نہیں بلکہ حکم کے ساتھ مزید تاکید، علیکم کا لفظ حکم کو زیادہ مؤکد اور وزنی بنا رہا ہے کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ہمیشہ بڑے گروہ کا ساتھ دو۔ ویسے سبیل المومنین اس میں اجماع کے ساتھ ساتھ اگر غور کریں تو مسلمانوں کے جمہوری اور اکثریتی فیصلے کی طرف بھی اشارہ موجود ہے۔ اور منافقین کا طریقہ یہ ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ سارے معاذ اللہ بے وقوف ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، منافق کہتے تھے کہ کیا یہ پاگل جس طرح ایمان لائے ہم اس طرح ایمان لے آئے؟ الا انہم هم السفہاء، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے خبردار یہ خود پاگل ہیں، خود سفیہ ہیں، بے وقوف ہیں۔ تو جو مسلمانوں کی اکثریت کو بے وقوف سمجھتا ہو قرآن اسے بے وقوف کہتا ہے۔ یہ میں نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے قرآن حدیث رکھ دیا ہے۔ ابھی جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی تھی وہ کیا تھی؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور مختلف راستوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ یہ مختلف راستوں کی پیروی تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا۔ پچھلا میں نے سارا آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں ایک ریکارڈ پیش کیا ہے، قرآن، حدیث، اجماع اور جمہوری فیصلے۔ اس آیت کے تحت ایک حدیث ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کے الفاظ پڑھے اور پڑھ کے فرمایا، انگلی سے لکیر کھینچی زمین کے اوپر، فرمایا یہ ہے اللہ کا راستہ۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں یہ حدیث کتابوں کے اندر مذکور ہے، مسند احمد میں صحیح حدیث موجود ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچ کے فرمایا یہ ہے اللہ کا راستہ، ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن یسارہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مین لکیر کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچیں اور فرمایا یہ چھوٹے راستے ہیں جن پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ لوگوں کو ورغلا کے کہتا ہے کہ اس مین راستے کو، اللہ کے راستے کو، صراط اللہ کو، سبیل اللہ کو چھوڑ کر ان چھوٹے راستوں پہ اتر جاؤ۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مین راستے پر چلنے کا حکم دیا اور چھوٹے راستوں سے بچنے کا حکم دیا۔ اب تک میں نے آپ کے سامنے ہدایت کا ایک پورا منظر پیش کیا ہے کہ دین اسلام آج تک محفوظ ہے تو کہاں محفوظ ہے۔ اب آپ لوگ میں علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، عوام کو تو سارے قرآن پر بھی عبور نہیں ہوتا، حدیثوں کا ذخیرہ اور وسیع ہے، اجماع کس کس پر ہے اور کس کس مسئلے پر اجماع نہیں، اس کو سمجھنا اور مشکل ہے، اور جمہوری مسائل کو جاننا مزید مشکل ہے۔ جس طرح قرآن سے آگے ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں، اسی طرح
بات کو سمجھنا عوام کے لیے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن اہل علم کے لیے ان میں سے کوئی بات مشکل نہیں ہوتی۔ اہل علم جانتے ہیں کون سا مسئلہ قرآن سے ثابت ہے، کون سا حدیث سے ثابت ہے، کس پر اجماع ہے، اور کون سا فیصلہ جمہور کا فیصلہ ہے۔ اب اگر کسی کو پتہ نہ ہو تو اس کا اپنی علم کی کمزوری ہے، کتابوں سے کانٹیکٹ کرے، اپنا علم بڑھائے اور معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے۔ ہر بندہ کہے جی مجھے کیا پتہ اس پر جمہوری فیصلہ ہے یا اجماعی فیصلہ ہے، تو وہ تو ہر بندہ تو یہ بھی کہہ سکتا تھا، ہم کہہ سکتے ہیں تجھے کیا پتہ کہ یہ مسئلہ قرآن میں بھی ہے کہ نہیں۔ عوام کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا، لہٰذا یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ اب رہ گیا انڈیویجول قول۔ دین محفوظ کہاں ہے؟ قرآن میں، حدیث میں، اجماع میں اور جمہور میں۔ سمجھ آگئی جی؟ دلائل میں نے آپ کے سامنے کھول کھول کے رکھ دی۔ اب جو کسی کا ذاتی قول ہو، اکیلا قول ہو جو جمہور کے مطابق نہ ہو، وہ جمہور پر اضافی بھی ہو سکتا ہے، وہ جمہور کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو پانچویں بات میں کہہ رہا ہوں قرآن، حدیث، اجماع اور جمہور، اس کے علاوہ جو انفرادی قول ہو وہ ضروری نہیں کہ جمہور کے خلاف ہوگا۔ قرآن، حدیث اور اجماع کے خلاف تو ہوگا ہی نہیں نا، اور اگر ہے تو قابل قبول نہیں ہے۔ جمہور کے خلاف بھی ہے، خاص طور سے عقیدے والا قول قابل قبول نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ کنٹریری ہی ہو، متضاد ہی ہو، وہ اضافی بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں بہت لوگ پھنس جاتے ہیں کہ قرآن، حدیث، اجماع اور جمہور پر پانچویں چیز جب دیکھتے ہیں تو اسے ان سے متصادم سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ وہ بعض اوقات یا اکثر اوقات ان پر ایڈیشنل ہوتا ہے، اضافی ہوتا ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جو منکرین حدیث اور مستشرقین کو بھی لگی۔ انہوں نے حدیث کو بھی قرآن کے ساتھ متصادم سمجھ لیا، حالانکہ حدیثیں قرآن کی یا تفسیر کر رہی ہوتی ہیں یا قرآن پر اضافی ہوتی ہیں، اور اگر قرآن سے متصادم ہو تو وہ حدیث ہوتی نہیں، اس کو قبول نہیں کیا جاتا کہ حضور کا فرمان نہیں ہے، اس کی سند میں کوئی رولا ہے یا کوئی مسئلہ اور ہوگا۔ تو بالکل اس پر قیاس کرتے ہوئے آپ سمجھ لیجئے کہ جو کسی بزرگ کا، عالم کا، ولی کا قول اجماع یا جمہور پر اضافی ہوگا، وہ اضافی ہونا ایک الگ بحث ہے، جس طرح کہ بعض حدیثیں قرآن پر اضافی ہیں، اور متصادم ہونا ایک الگ بحث ہے۔ متصادم ہوگا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اسلام ہمارے پاس محفوظ ایسے اقوال میں نہیں ہے، اسلام محفوظ ہے قرآن، حدیث، اجماع اور جمہور کے اندر۔ اب یہ باتیں جو میں نے کی نا، ایک بات میں بعض ذہن ہوتے ہیں شرارتی، کیڑے نکالنے ہوتے ہیں، لیکن جو بندہ مخلص ہے، دین کو سمجھنا چاہتا ہے، ایمانداری سے باتوں کو سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، تو اس کو صحیح بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اور اگر اسے کوئی میرے لفظ میں، میرے کسی جملے میں اونچ نیچ نظر آتی ہے تو بھائی اپنے ہاتھ سے ٹھیک کر لو، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اگر تم شریف آدمی ہو۔ اب وہ جو باقی اقوال ہوتے ہیں انڈیویجول، انفرادی اقوال، ان کے بارے میں مختلف بزرگوں کے اقوال کتابوں میں ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول بھی ملتا ہے، آپ کے شاگردوں کا قول بھی ملتا ہے، امام مالک کا قول بھی ملتا ہے۔ وہ قول کیا ہے؟ وہ سب یہی فرماتے ہیں، کل قول قائل یؤخذ منہ ویترک الا صاحب ھذا القبر۔ ہر بندے کا قول، ہر کہنے والے کی بات یؤخذ منہ، وہ لی بھی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، لی جائے گی، قابل قبول۔ اب بعض لوگ یہ جملہ جب پیش کرتے ہیں نا تو ڈنڈی مارتے ہیں، وہ سیدھا سیدھا ایک ہی اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہر ایک کی بات ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو۔ یہ ترجمہ ہی غلط ہے۔ میں نے عربی سنائی ہے، فرما رہے ہیں کہ ہر کہنے والے کی بات لی جا سکتی ہے، تو اللہ کے بندے وہ تو فرما رہے ہیں کہ لی جا سکتی ہے، تم نے اٹھا کے پھینک دیا پہلے اس قدم پر ہی، تو وہ لی جا سکتی ہے والا جملہ کہاں جائے گا؟ یہاں پھنسنا پڑے گا آپ کو، اور یہاں آپ کو علم کی کٹہرے میں کھڑے ہو کر اور انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر جواب دینا ہوگا، اور ہلنے جلنے نہیں دیا جائے گا کہ یؤخذ منہ، تمہارے گردن کے اندر پھندہ بن چکا ہے کہ نہیں بن چکا۔ تو پہلے لفظ تو ہے ہی یہ، ان کو مؤخر کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، جا کے تم نے ان کو ڈیلیٹ کر دیا۔ دین کے ساتھ شرارتیں، حضور کے غلام زندہ بھی ہوں تو چلنے نہیں جائیں، نہیں چلنے نہیں جائیں۔ اس سے اگلے الفاظ ہیں وَيُتْرَكُ، اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ یہاں پھر پہلے میں نے بتایا نا کہ وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور لیا بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے تبھی تو لیا۔ اب وَيُتْرَكُ اس کا مطلب ترک بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہاں بھی معنی یہی ہے کہ ٹھیک ہونے کے باوجود ترک کیا جا سکتا ہے۔ غلط کا تو لفظ ہے ہی نہیں پوری عبارت میں، کہ ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو، یہ بھی مطلب نہیں ہے، غلط ہوگا یہ بھی مطلب نہیں ہے۔ لفظ دو ہے، لیا جا سکتا ہے اور چھوڑا جا سکتا ہے، غلط کا لفظ ہے ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ لیا گیا تو وہ تو ٹھیک ہی ٹھیک ہے نا، اور نہیں لیا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ ٹھیک ہونے کے باوجود نہ لیا جائے تو گناہ، کیونکہ ایک بندے کا قول ہے، جمہور کا قول
نہیں ہے. جمہور کا قول نہ لیا جائے گا تو مجرم بنو گے، اجماع کا قول نہیں لیا جائے گا تو دشمن بنو گے. حدیث کا انکار کرو گے اسلام سے بغاوت ہوگی، قرآن کا انکار کرو گے دین سے جاؤ گے. لیکن ان چار کے علاوہ کسی کا انفرادی قول لیا بھی جا سکتا ہے، نہیں بھی لیا جا سکتا. غلط ہونا یا ٹھیک ہونا اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ ٹھیک ہی ہوگا تب بھی آپ لے لیں یا نہ لیں، آپ پر لاگو اس وقت ہوگا. آپ اس کو ترک کرتے وقت مجرم اس وقت بنیں گے جب وہ جمہور کا قول ہوگا یا اجماعی قول ہوگا. یہ ہے جی انفرادی اقوال کی باتیں. اب میں نے آپ کے سامنے قرآن، حدیث، اجماع اور جمہور کی اہمیت رکھ دی، اور انفرادی اقوال ان کے مقابلے پر ہوں یا ان پر اضافی ہوں تو ان کی صورتحال رکھ دی. یہاں پھر میں دہراؤں گا کہ میرے مخاطب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے شرافت کی دولت سے نوازا، جو دین سمجھنا چاہتے ہیں. اب یہ جو آپ کو اصول مل گیا، اس اصول کو اختیار کرنے والوں کو اہل سنت کہا جاتا ہے. اہل سنت و جماعت، یہ فل نام ہے نا، اہل السنت والجماعت، یہ عربی میں لفظ ہے. سنت والے اور جماعت والے. جماعت والے کیوں ہیں؟ کہ یہ متفقہ اور جمہوری فیصلوں کو مانتے ہیں جو جماعت نے کیے ہوں، اس لیے جماعت کا لفظ ہمارے مذہب کے نام کے اندر شامل. اب اس نام کا لیبل اگر کوئی لگائے ہوئے ہے اور پھر اسی اصول جو میں نے پیش کیا ہے اس کا پابند بھی نہیں ہے تو پہلے قدم پہ ہی وہ اہل سنت و جماعت کے لفظ اور اس کے نام کے اوپر ہی پورا نہیں اتر رہا، وہ تو ویسے ہی گیا. اب اس اصول اور اس یہ جو پورا چینل میں نے آپ کو بتایا، اس کو ٹھکرانے والوں کی مختلف قسمیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج ہمارا بیسک موضوع ختم نبوت تھا، تو میں نے سوچا کہ اس موضوع کو ذرا وسیع پیمانے پر اپنے دوستوں، بھائیوں، بچوں کے سامنے ایک اصول کی شکل میں پیش کیا جائے کہ جس بھی بندے کو ٹھوکر لگی ہے، ٹھوکر کہاں سے لگی، جو بھی اسلام سے ہٹا یا اہل سنت سے ہٹا تو اس نے ٹھوکر کہاں سے کھائی. یہ اس اصول کو چھوڑنے والے سارے کے سارے اصولی طور پر بات کر رہا ہوں، سب پر فتویٰ ایک جیسا نہیں لگتا، اصولی غلطی کی بات کر رہا ہوں. جب میں بات اچھی طرح واضح کر دینا چاہتا ہوں، سب پر ایک فتویٰ نہیں لگتا، لیکن بات اصولی غلطی کی ہے کہ اصولی غلطی سب کے اندر ایک ہی پائی جاتی ہے کہ وہ ان چاروں میں سے کسی نہ کسی چیز سے بھٹکے ہوئے. جس نے قرآن کو چیلنج کیا وہ کون ہوا؟ ملحدین، داہریہ اور قرآن کے مخالف تمام ادیان باطلہ، کرسچنز، جیوز، یہودی، بدھسٹ، سارے کے سارے ادیان و مذاہب جو اسلام کے علاوہ ہیں وہ سارے کے سارے قرآن کو نہیں مانتے، اس میں کوئی ڈکی چھپی بات بھی نہیں. دوسرے نمبر پر جو حدیث کو نہیں مانتے وہ نیچری، منکرین حدیث، مستشرق، یہ حدیث کو نہیں مانتے. اب تیسرے نمبر پر جو اجماع کو نہیں مانتے، خوارج اور روافظ، یہ دونوں اجماع کو نہیں مانتے، کہتے ہیں متفقہ فیصلہ کوئی چیز نہیں ہوتا. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن بھی بتاتا ہے کہ امت کے متفقہ فیصلے حجت ہیں، حدیث بھی بتاتی ہے کہ امت کے متفقہ فیصلے حجت ہے، اور متفقہ تو بعد کی بات ہے، جمہوری فیصلے بھی حجت ہے. وہ مین راستہ اور چھوٹے چھوٹے راستے غلط، مین راستہ ٹھیک، تو یہ جمہور کا ہی راستہ ہے نا مین. تو وہ جو حدیث میں نے سنائی کہ جب اختلاف دیکھو تو بڑے گروہ کا ساتھ دینا، تو وہ جمہور ہوئے نا. اذا رأیتم الاختلاف فعلیکم بالسواد الاعظم. معذرت کے ساتھ تھوڑا ریپیٹ کیا ہے تاکہ آپ کا ذہن فریش ہو جائے، معلومات ریفریش ہو جائیں. تو اجماع کی مخالفت کرنے والے جتنے بھی طبقے، کوئی ڈائریکٹلی کہتا ہے کہ میں اجماع کو نہیں مانتا، اور کوئی اجماع کو مان کر اس کے پریکٹیکلی وقوع کا انکار کرتا ہے، اور متعدد مسائل جن پر اجماع ہے ان کا عملاً اور قولاً اور کتاباً اور تحریراً انکار کیے بیٹھا ہے. تو سینٹرل آئیڈیا صاحب کا ایک ہی ہوا. ہم جب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر تمام صحابہ کا اجماع ہے، سب نے مل کر منکرین ختم نبوت کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، تو اجماع ہے نا. یہ قرآن کے دلائل اپنی جگہ پہ، حدیث اپنی جگہ پہ، اور اجماع اپنی جگہ پہ. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے. اس پر بھی اجماع ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس اجماع کا بھی انکار کیا جا رہا ہے اور طرح طرح کے بہانے تلاشے جا رہے ہیں، جبکہ صاف کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ اس پر امت کا متفق کا فیصلہ ہے کہ یہی چار ہستیاں سب سے افضل ہیں، اور ان چار میں بھی سب سے افضل ابو بکر صدیق. آپ جس کو مرضی پھرول رہے ہیں، میں نے یہ گیس کیا ہے، بلکہ اچھی طرح کیلکولیٹ کیا ہے کہ اس وقت پاکستان میں سارے کے سارے لوگ سوا چند ایرانیوں کے، سارے کے سارے لوگ جنہوں نے پاکستان میں کھپ ڈالی ہوئی ہے نا، یہ سب صدیق اکبر کو افضل مانتے ہیں. اب رولا کیا ہے؟ رولا یہ ڈالا ہوا ہے کہ نہیں جی جو انکار کرے نا اسے اہل سنت سے خارج نہ کہو، افضل تو صدیق اکبر ہی ہے.
لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی انکار کرتا ہے تو وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہے، غلطی کر رہا ہے لیکن سنت سے خارج نہیں ہے. یہ ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے انہوں نے. چلو جی، اگر آپ کا یہ قول ہے تو پھر کم از کم آپ کے قول کے مطابق ہمارا تو یقین ہے کہ اس پر اجماع ہے اور اجماع بھی قطعی ہے. لیکن اگر آپ اکثریت کا قول بھی کہتے ہیں اس کو، تو اکثریت کو چھوڑنا کوئی چھوٹا موٹا بوال ہے. اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ فی النار. بڑے گروہ کے ساتھ رہو، جس نے بڑے گروہ کو چھوڑا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ محض بال کی کھال اتارنے کے چکر میں ہیں اور لوگوں کو متزلزل اور متذبذب کرنے کے چکر میں ہیں. بات وہی ہے جو سنی کہہ رہے ہیں اور یہ ان کی مخالفت کرنے والا بھی کہہ رہا ہے. میں دکھا سکتا ہوں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جی افضل صدیق اکبر ہی ہیں، لیکن فرق کچھ نہیں پڑتا. اچھا سونا، یہی طریقہ واردات میں حکم ایک جیسا نہیں لگا رہا، بندے میں تحقیق کی بات ذہن ہونا چاہیے. ان کو میں صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال دینے لگا ہوں. قادیانی بھی یہی کہتے ہیں جی کچھ بھی نہیں، فرق نہیں پڑتا، آپ مانے نہ مانے کافر تو نہ کہو نا، یہ کچھ فرق نہیں پڑتا. اصل میں ہر غلط ٹولہ، ان ٹولوں میں فرق ہے، یہ میں بار بار بتا رہا ہوں، میں ان کو ایک حکم میں نہیں لگا رہا. ہر غلط ٹولہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اسلام میں یا سنیت کے اندر اپنی جگہ بنانے کے لیے، آپ سوچو سمجھدار بندے بیٹھے ہو، کیا بہانہ ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ وہ کہے جی کوئی نہیں فرق پڑتا، چھوٹیاں موٹیاں گلاں ہیں. جس نے بھی ڈنڈی مارنی ہو وہ اسی طرح مارے گا. تو اس بات کو برائے مہربانی عوام بھی سمجھ لیں اور اہل علم حضرات بھی سمجھ لیں. لوگوں کے دلوں کے اندر تشکیک پیدا کرنا اور طرح طرح کی چیمی گوئیاں پیدا کرنا، اندنا کو نہیں فرق پیدا، ادنا کو نہیں فرق پیدا، یہ قطعی کوئی نہیں ہے، یہ ظنی ہے. بھائی قطعی کا ایک معنی یہ ہے کہ اس بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور ایک معنی اس کا قطعی کا یہ ہے کہ اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے. تو آپ ظنی بھی لیں تو اہل سنت سے خروج لازم آیا. تو اب اس کے اندر اتنی دقت ہے، اتنی باریکی ہے کہ اکثر لوگ اس کو مسئلے کو قطعی کہہ رہے ہیں. اگر کوئی کسی کا قول ظنی ہونے کا بھی ہے تو اس کی مراد کیا ہے کہ وہ اہل سنت سے خارج کہہ رہا. اس پر سب کا اتفاق. رزلٹ کیا نکلا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات کھڑے کرنا اور لوگوں کا ایمان متزلزل کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ. جن لوگوں کے دلوں میں کھوٹ ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اب متشابہات کے تحت تفسیریں پڑھ لیں. علماء نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر تشکیک پیدا کر دو، شکوک و شبہات پیدا کر دو، ایسی نئی بات کر دو جو لوگوں کی سمجھ سے باہر ہو اور لوگ اس پر لے دے شروع کر دیں. بھائی قرآن، حدیث، اجماع اور جمہور ہمارے پاس موجود ہیں، اور یہ اس طرح کے اقوال آپ لے کے لوگوں کو پریشان کریں گے اور ان کو چیلنج کرنے والی باتیں آپ کریں گے تو یہ امت مسلمہ کی چلتی ہوئی گاڑی کو پنکچر کرنے والی باتیں ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، غیر مسلم طاقتیں چاہتی ہیں کہ آپ کے اندر ایسے لوگوں کو خریدیں، ان کو نام باقاعدہ ٹیچر اور پروفیسر کا نام دیں، اور ان کو جب بلایا جائے کہ جی آؤ ہمارے ملک، وہ تیار ہو جائے کہ میں آپ کے ملک میں آنے کو تیار ہوں، آپ نے مجھے پروفیسر سلیکٹ کر لیا ہے، تو وہ کہنے نہیں، آپ نے پاکستان میں ہی رہنا ہے، تنخواہ ہم دیں گے. کام کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو اس کی بات اس کے خلاف بھیڑا دو، اس کی بات اس کے خلاف بھیڑا دو. یہ آپ نے کرنا. یہ میں بڑی گہری بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، میں فرضی بات نہیں کر رہا، ایسا ہو رہا ہے. اب ایسی صورتحال میں آپ اپنا ایمان کیسے بچائیں گے کہ ہم تو پابند ہیں قرآن، حدیث، اجماع اور جمہور کے، اور ایسے بندے کو جواب کیسے دو گے؟ وہ کہے گی جی فلاں مولوی نے یوں لکھا ہے، فلاں مولوی نے یوں لکھا ہے. تو آپ کیا جواب دو گے کہ ہر مولوی کا قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے، صحیح ہونے کے باوجود. ہمارے لیے حجت کیا ہے؟ جمہوری فیصلہ. وہ دکھاؤ جو فیصلہ جمہوری ہو یا امت کا متفقہ فیصلہ ہو. باقی اقوال ملتے رہے، اچھی اچھی تحقیقات ہوتی ہے، بڑی بڑی گہرائیوں میں علماء گئے ہیں، تفردات ہوتے ہیں. اب کسی عالم نے سائنس کے موضوع پر کوئی تحقیق کی ہے تو سائنس کے موضوع پر کیا سمجھتے ہو؟ مشکل ہی نہیں کہ اجماع یا جمہور ملے، کیونکہ قرآن و سنت سائنس پڑھانے تھوڑے آئے تھے، یہ تو ایک ضمنی چیز ہے. تو کسی حوالے سے اس پر بھی ڈسکس اگر ہو جائے تو ہو جائے. تو قرآن کوئی سائنس کی کتاب تو نہیں، حدیث کی کتابیں سائنس کی کتابیں تو نہیں ہیں. اب ایک بندہ لوگوں کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کہہ دے کہ میں ایک تحریر دیتا ہوں، ایک صفحہ لکھتا ہوں، مولوی اس کا ترجمہ کر کے دکھا دیں، تو مولوی تمہیں دیتے ہیں ایک صفحہ، تم ترجمہ کر کے دکھا دینا، تو پھر کیا بنے گا؟ نہیں دے سکے گا. حضرت عبد الرحمن چھوروی رحمۃ اللہ علیہ کے چند الفاظ اب بھی صلاۃ الرسول ان کی کتاب ہے، اس کے اندر اب بھی ایسے الفاظ لکھے ہوئے کہ کوئی مائی کلام کا ترجمہ نہیں کر سکتا. شیخ الحدیث علامہ محمد اشرف شالوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ کیا پوری کتاب کا، اردو میں، وہ عربی میں تھی، ترجمہ کیا تو ان الفاظ پہ آ کے نیچے معذرت کر گئے کہ یہ الفاظ اللہ اور مصنف کے درمیان کوئی راز ہے.
تو خدا کے بندو ایسی جھک جھک کیوں کرتے ہو؟ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، ورنہ ہر فن کے ماہرین ہوتے ہیں۔ ایک فن کا ماہر دوسرے فن کے معاملات نہیں سمجھتا، ٹرمینالوجیز نہیں سمجھتا، ٹرانسلیشنز نہیں سمجھتا۔ تو اس طرح اللہ کے بندوں، اللہ کے ولیوں، بزرگوں کے خلاف زہر اگلنا کہ اس نے یوں کہا ہے، اس نے یوں کہا ہے، اس میں ادب کا دامن چھوڑنے والی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ایسی باتوں سے اللہ کے ولیوں کے خلاف بولنے والوں کو اللہ نے تنبیہ فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار، یہ خبردار کا کیا معنی ہے؟ خبردار کہہ کے ادب سکھایا جا رہا ہے، بی الرٹ، اس کا یہ معنی ہوتا ہے۔ ویسے سمجھانے کے لیے بات کرنے لگا ہوں، آپ نے بڑا کھمبا دیکھا ہوگا بجلی کا، اس پہ لکھا ہوتا ہے خبردار، ڈینجر 11,000 وولٹس، خطرہ 11,000 وولٹ کا۔ تو یہ خبر الا کا ہوتا ہے خبردار۔ انفرادی طور پر جو علماء کے اقوال ہوتے ہیں وہ لیے بھی جا سکتے ہیں اور ترک بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی مثال لیجئے، ایک بندہ ہے، اس کے مرشد نے اس کو کوئی وظیفہ بتایا، دوسرا بندہ ہے، اس کے مرشد نے اس کو دوسرا وظیفہ بتایا۔ یہ بندہ اپنے مرشد کا وظیفہ پڑھے گا یا دوسرے کے؟ اپنے مرشد کا۔ تو کیا دوسرے مرشد کا وظیفہ غلط ہے؟ ٹھیک ہونے کے باوجود اس نے اس کو چھوڑا ہوا ہے اور پکڑا ہوا کس کو ہے؟ اپنے پیر کے وظیفے کو۔ اور اس نے اپنے پیر کا وظیفہ لیا ہوا ہے اور دوسرے پیر کا وظیفہ نہیں پڑھ رہا، حالانکہ وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے مطلب کہ ہر قول کے قائل کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور ترک بھی کی جا سکتی ہے۔ غلط ہونا یہاں پر وہ ڈسکس ہی نہیں کیا۔ تو یہ تحریف ہے جو لوگوں نے بزرگوں کے اقوال کے اندر شروع کی ہوئی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دھوکے میں ڈالا۔ اچھا، میں بتا رہا تھا فہرست آپ کے سامنے، قرآن کے منکرین بے شمار مذاہب و ادیان ہیں، حدیث کے منکرین میں نے آپ کو بتا دیے، اجماع کے منکرین اور علماء پر تنقید کرنے والے۔ ایک بندہ گزرا ہے کراچی میں، وہ کچھ 20-30 سال پہلے فوت ہو گیا، میں اس سے ایک دفعہ ملا تھا، توحید روڈ کی ماڑی پر اس کا دفتر تھا، میں بہت قریب جا کے اشارہ دے دیا میں نے۔ بڑا آسان لٹریچر اخباری کاغذ پہ لکھتا تھا، اور ایک دفعہ بندہ اس سے مل لے یا اس سے کسی ماننے والے سے مل لیتا تو پتہ نہیں وہ کیا طریقہ کر لیتے تھے، تو 1-2 دنوں میں اس بندے کے گھر لٹریچر ان کا پورا دتھا پہنچ جاتا تھا۔ اس بندے نے ایک کتاب لکھی توحید خالص، اس میں اس نے ایک عنوان باندھا گھر کے چراغ، اور وہ 1400 سال کے اولیاء کی فہرست اور مجددین کے نام لکھ لکھ کے اینڈ پہ لکھتا ہے یہ دین کے ٹھیکیدار ہیں اور دین کا کام خراب کرنے والے یہی ہیں، معاذ اللہ۔ تو یہ سوچ کہاں سے آئی؟ یہ پرانی سوچ ہے۔ کہاں آقا نے اس کی نشاندہی کر دی تھی کہ امت کے متفقہ فیصلوں، جمہوری فیصلوں اور امت کے مجددین کے خلاف بولنے والے ہوں گے، اس لیے آقا نے وہ پوری لائن امت کو عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر صدی میں مجددین پیدا کرتا رہے گا جو دین کی تجدید کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کے مجدد کہہ رہے ہیں اور یہ انہیں اصل مجرم کہہ رہے ہیں۔ تو اب بتاؤ، یہ جو ان کو مجرم کہیں، ان کو جنہیں حضور مجدد کہیں، تو مجرم کون ہوا؟ حضور سے ٹکرانے والا۔ تو ان کی ٹکر آپ سے نہیں ہے، یہ دشمن حضور کے نکلے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، شعب الایمان میں امام بیہقی نے نقل کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس علم کو ہر زمانے کے مضبوط اور ذمہ دار لوگ، عدل والے اور ذمہ دار لوگ پیچھے سے لے کر آگے ٹرانسفر کرتے رہیں گے۔ اب پیچھے سے لینا اور آگے پہنچانا کس کی ڈیوٹی ہے؟ امت کے ذمہ دار لوگوں کی۔ اور ان امت کے ذمہ دار لوگوں پر تنقید شروع کر دی جائے اور کہا جائے کہ میں نے ان کی مخالفت کرنی ہے، میں نے ان کو وڈنا ہے، تو یہ وڈ کس کو رہا ہے؟ یہ حدیثوں کی مخالفت کر رہا ہے، یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دشمن ہے۔ اجماع غلط نہیں ہے، جمہور غلط نہیں ہے، مجددین ہر دور میں ہوتے رہیں گے، وہ غلط نہیں ہے، اور ذمہ دار لوگ دین پیچھے سے لیں گے، آگے ٹرانسفر کرتے رہیں گے۔ اب سارے ہی غلط ہو گئے تو سارے دلائل قرآن و سنت کے اوپر قلم پھر گیا۔ تو تھوڑا سا انصاف سے کام لینا چاہیے، یا اگر ان لوگوں کے اندر انصاف کا مادہ نہیں رہا تو کم از کم میں امت مسلمہ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کم از کم اپنی سوچ کو درست کیجئے اور نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کے ساتھ ٹکرا کر، دراصل بالواسطہ یہ لوگ نبی پاک سے ٹکرانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں سے الرٹ رہیے، ہوشیار رہیے اور اپنا ایمان بچائیے۔ میں نے پوری شرافت اور اپنے طرف سے ایمانداری کے ساتھ تحقیق کر کے آپ کے سامنے رکھا، میں نے بال کی کھال نہیں اتاری، میں نے تصریحات آپ کو دکھائی۔ ابھی اس موضوع کے کچھ پہلو اور بھی باقی ہیں۔ 2 موضوع ابھی تک میں نے ڈیل کیے ہیں۔ ایک یہ کہ ہمارے پاس اسلام محفوظ کہاں ہے؟ قرآن، حدیث، اجماع اور جمہور میں، اور انفرادی اقوال کوئی لے لے تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ لے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ ان کا مقابلہ کرنے والے کون ہیں؟ اوپر سے لے کر قرآن کے منکرین سے لے کر حدیث کے منکرین، اجماع کے منکرین، جمہور کے منکرین، میں نے ان کی آپ کو کئی مثالیں دی ہیں۔ یہ جتنے اسلام کے مرکزی خیال
سے برعکس چلنے والے، اصولوں سے ٹکرانے والے لوگ ہیں، ان کا آپس میں بھی، میری گفتگو کا تیسرا حصہ ہے، ان کا آپس میں بھی اتفاق کوئی نہیں۔ یہ جس طرح آپ کو آپس میں لڑاتے ہیں نا، ان کی آپس میں بھی لڑائی ہے۔ اس موضوع پر آپ کو سوجھ بوجھ والا ہونا پڑے گا، مطالعہ کرنا پڑے گا نا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ سانو مائیاں ٹکری نا، بابا کو نہیں ٹکریا۔ سنا، ان کا ایک بندہ ختم نبوت کا منکر ہے، میں اس کو ان کے فیملی کا کہوں گا، کیونکہ اسی اصول کو وہ بھی ٹھکرا رہا ہے۔ ان کا ایک اور بندہ حدیث کا منکر ہے، جبکہ یہ مانتے ہیں کہ ہم ان سے متاثر ہیں، وہ حدیث کو نہیں مانتا۔ زیادہ سے زیادہ ایک محترمہ مالک تک اٹکا ہوا، پاکستان چھوڑ کے وہ باہر جا چکا ہے، ادھر اسی مشرقی علاقے میں۔ انہی کا ایک اور بندہ ہے جو فیصل آباد میں تھا، وہ کہتا تھا سارے ٹھیک ہیں، وہ کوئی سفید ریش تھا، سنا فوت ہو گیا، وہ کہتا تھا سارے ٹھیک ہیں۔ اسی کا ایک اور شاگرد ابھی ایک نوجوان سا ہے، وہ کہتا ہے سارے غلط ہیں۔ اب ان کی آپس میں لڑائی ہے۔ اب یہ آپ کا کام ہے نوجوانوں کا کہ مجھے اس میں مصروف نہ کریں، ذرا بیدار مغزی کا مظاہرہ کریں۔ ان کے کلپ لے کے ان کی آپس میں لڑائیاں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ بس سیدھی سیدھی لڑائی ہے نا، ایک کہتا ہے سارے ٹھیک ہیں، دوسرا کہتا ہے سارے غلط ہیں۔ ویسے آپ کو بتا دوں، جو کہ سارے ٹھیک ہیں وہ بھی غلط ہوتا ہے بھائی، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو سارے ٹھیک ہیں یا سارے غلط ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بغاوت دونوں میں ایک جیسی ہے۔ تو ایک کہتا ہے سارے ٹھیک ہیں، ایک کہتا ہے سارے غلط ہیں، اور وہ جو میں نے کہا کہ باہر چلا گیا ہے، وہ صاف فرماتے ہیں انہی کے اوپر تنقید کرتے ہوئے کہ یہ سارے غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ دین آخر ہمیں بابوں نے دیا نا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، بابوں نے لکھی ہے نا، تو ان کا انکار کر کے، ان پر تنقید کر کے ہم اپنا ایمان اسلام کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو یہ ان کے آپس میں متضاد بیانات۔ ابھی میں نے آپ کو ایک چوتھا سنایا، توحید روڈ کی ماڑی والا، جس کی کتاب کا بھی میں نے نام لیا، میں ان میں سے کسی کا نام نہیں لے رہا، وہ جو لکھتا ہے گھر کے چراغ، وہ 1400 سال کے مجددین سب کو غلط کہہ رہا ہے۔ یہ آپ نوجوانوں کا کام ہے کہ ان کا لٹریچر ہم سے پوچھیں، ہم آپ کو دیں گے، آپ خود ٹریس آؤٹ کریں، ہم سے سپورٹ لیں، اسسٹنس لیں، تو آپ ان کو پنج کے رکھ دیں گے علمی طور پر۔ اور میری باتیں اگر کوئی منصف مزاج نوجوان سن رہا ہے، میں اللہ کے در سے امید رکھتا ہوں کہ اس پر میری باتوں کا اثر ہوگا۔ یہ جو ہے نا حضور کی امت کے اندر شکوک و شبہات، نئی بات کرنا، امت کی چلتی ہوئی گاڑی کو خراب کرنے کی کوشش کرنا، یاد رکھیے یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو کئی صاحبان گن کے سنائے ہیں، ان میں سے ایک صاحب وہ ہیں جنہوں نے اپنا ذاتی میزان لکھا ہے۔ اب وہ جو 1400 سالہ امت کا میزان چلا آ رہا ہے، اسے اصول فقہ یا اصول تفسیر یا اصول حدیث کہتے ہیں۔ تو انہیں ایک نیا ماڈرن لفظ لکھا ہے، جیسے آج کل ایک دیکھا نا، پیچھے ایک حکومت آئی تھی تو پہلے لوگ کہتے انقلاب انقلاب، وہ لفظ تو آج کل بن گیا دہشت گردی۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ تبدیلی۔ تو تبدیلی اور انقلاب میں فرق کیا ہے؟ ذرا سامنے آ کے بیٹھ کے میں قائل کیجئے، ایک ہی بات ہے۔ تو لفظی ہیرا پھیریا ہے، تو یہی بات ہے، اگلے تھے اصول اور اس نے لکھ دیا میزان۔ تو یہ ساری آپس میں ان کی ٹکراتی ہوئی باتیں، اور شرارت ایک ہی ہے، قرآن، حدیث، اجماع اور جمہور سے برگشتگی۔ دیکھیے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کو شہید کر کے دوبارہ بنانا چاہتے تھے بنیاد ابراہیمی پر۔ یہ حدیث بخاری، مسلم میں اور بے شمار کتابوں میں موجود ہے، ٹاپ کی کتابوں میں، اور بخاری میں کئی جگہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اگر میں نے اپنی اس خواہش پر عمل کیا کہ بنیاد ابراہیمی پر کعبہ کو شہید کر کے دوبارہ بناؤں، تو ہو سکتا ہے میری یہ بات کسی کی سمجھ میں نہ آئے، تو کوئی سوال یا اعتراض کر کے اپنا ایمان نہ خراب کر بیٹھے۔ تو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، لہٰذا میں اپنی اس خواہش کو دبا دیتا ہوں اور اپنی امت کی بھلائی کی خاطر کعبے کو اپنی مرضی کے مطابق تعمیر نہیں کر رہا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی چلتی ہوئی گاڑی کو ڈسٹرب کرنا کتنا ناپسند فرمایا ہے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میں بار بار یہ بات آرام سے سمجھا کر، بلکہ اب میں بولوں گا منت کر کے سمجھا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ڈسٹرب نہ کرو عزیزم۔ بھئی اتنا سمجھانا ہمارا فرض بنتا ہے کہ نہیں؟ آج کے بعد، اس گفتگو کے بعد میں امید رکھتا ہوں کہ حضور کی امت کے ساتھ چھیڑ خانی اس طرح یہ لوگ نہیں کریں گے۔ اور مت سمجھے کہ ہمارے پاس دین کی سمجھ نہیں ہے یا دین کا سینٹرل جو تھیم ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ دین محفوظ کا ہے، سارا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، اور انڈیویجول اقوال ہوتے رہتے ہیں۔ ایک آخری بات، چلے اگر یہ سارے غلط ہیں تو اس بات پہ ذرا انصاف سے غور کرنا اور ذرا زیادہ کھڑکیاں کھول کے سننا۔ اگر یہ سارے غلط ہیں تو جو بندہ ان سب کو غلط کہہ رہا ہے، کیا خیال ہے اس کو غلط نہ کہہ دیا جائے؟ خس کم جہاں پاک گند مکہ۔ اب یہ بندہ خود ثابت کرے کہ یہ ٹھیک کیسے۔ کیا اس کی ہزاروں غلطیاں ہمارے نوجوان علماء پکڑ چکے ہیں کہ نہیں پکڑ چکے؟ کیا اس کو توبہ کی توفیق ہوئی ہے؟ میں نے خود بعض کلپ دیکھے ہیں، ضمیر پر بوجھ بن جائے اگر اندر ضمیر ہو تو، لیکن شیطان نے ڈٹنا سکھا دیا۔ شیطان جیسا کوئی ڈٹ سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے ڈٹ گیا، تو یہ وہی ڈٹا ہوا ہے۔ اس قسم کے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہاں بھی میں میری بات کو سمجھنے کی درخواست کروں گا، اس نظام سے کام لینا، میں جو کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں۔ بڑے بڑے باغی
اپنی بغاوت پر ڈٹے 14 صدیوں کے بزرگ. پھر ان میں جو بندہ حضور غوث پاک پہ تنقید کر رہا ہے، اور ایسا ہے وہ ایک بندہ ہے، کہہ رہا جی وہ ناسبی تھے. حضرت باجد بستامی پہ تنقید کر رہا ہے، کہہ رہا جی ان کی کنیت کیوں تھی. اس کے ہم متعدد مقامات پر جوابات دے چکے ہیں. نام برے نہیں ہوتے، کام برے ہوتے ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے قاتل کا نام عبد الرحمن ہے. یہ نام برا ہے یا کام؟ اس کا کام برا ہے. حضرت فاروق اعظم کے قاتل کا نام فیروز ہے، اس کا کام برا تھا یا نام؟ نام نہیں، کام برا ہے. محمد علی نام کا ایک ایران میں محمد علی باب گزرا ہے جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کے ماننے والے بابی کہلاتے ہیں. تو محمد علی نام برا ہے یا محمد علی اس محمد علی کا کام برا ہے؟ کام برا ہے. اب ضمیر پہ بوجھ بنے گا، مجال ہے کہ توبہ کریں. حضور غوث پاک کے اوپر تنقید کی کر دی ایسے ہی لوگوں نے. وہ ایک ہی بندہ ہے، لوگ کہنے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سر کئی بندے ہیں کہ جی وہ ناسبی تھے. معاذ اللہ. حضور غوث پاک نے رافضیوں کو وہ رگڑا لگایا ہے کہ رافضی چیخ ہی پڑے گا، اور یقیناً اسے ناسبی کہنا تھا. تو حضور غوث پاک اسی کتاب میں لکھتے ہیں علامت الرافضۃ تسمیۃ اہل العصر ناصبۃ. رافضی پہچاننا ہو تو اس کی نشانی یہ ہے کہ سنیوں کو ناسبی کہے گا. اور تم کرامتیں مانو یا نہ مانو، غوث پاک کی علمی کرامت تو مان لو کہ تم نے جن پر تنقید کی ان کا یہ جملہ تمہارے گنلے میں پھندا بن کے پڑ گیا. جو بندہ داتا صاحب پہ تنقید کرتا ہے، نہ تصوف کی اصطلاحات کا پتہ ہے، نہ کشف المعجوب پڑھنی آتی ہے. علامہ سیوطی پر تنقید کرتے ہوئے کہ جی یہ کون سی بڑی بات ہے، 500 سال بعد معاذ اللہ جی میں بھی وہ بن جاؤں گا. استغفر اللہ. چلو وہ کون سے نبی تھے، لیکن علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنے آپ کو اور اپنے سے پہلے مجددوں کا ادب اور احترام ہمیں سکھاتے ہوئے لکھا ہے. ہمارے پاس تحریریں موجود ہیں نا. علامہ سیوطی نے صدیوں کے مجددین گنے کہ یہ اس صدی کا مجدد ہے، یہ اس صدی کا مجدد ہے، یہ اس صدی کا مجدد. علامہ سیوطی نے قرآن کی پوری تفسیر در منصور، درسی تفسیر آدھی جلالین، علوم القرآن پر اتقان اور حضور کی حدیث کی سیاستہ میں سے ہر کتی حدیث کی شرح لکھی ہے. تو کوئی مائی کلال سیوطی بننے کا امکان، ہم اس کی نفی نہیں کر رہے، لیکن اس کی مشکل بتا رہے ہیں کہ ہر ایرا غیرہ سیوطی نہیں بن سکتا. آج تک ہمارے مطالعہ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ جس نے کتابیں لکھی ہیں نا، اس کا نام علامہ جلال الدین سیوطی ہے. اور علامہ سیوطی 800 صدیوں تک کے مجددین کے فہرست بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ جہاں تک نویں صدی کا تعلق ہے، اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس صدی کا مجدد علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ میں ہوں گا. تو خیر، جن لوگوں کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، عزیزان گرامی ایک میں آپ کو نفسیاتی بات عرض کروں، اگر آپ غور کریں تو یہ شرم اور حیا ایک پردہ ہی نہیں ہوتا. یہ جو گاند خانے اور کنجر خانے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ ان سے کبھی ملیں، کبھی انٹرویو کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. حیا کا ایک پردہ تھا، غیرت ایک پردہ تھی جو اس نے اٹھا کے پاسے کر دی، سب کچھ کر گزرنا اس کے لیے آسان ہو گیا. یہ ایک نفسیاتی مسئلہ کہ جو حیا اور غیرت چھوڑ کے سدھے ہی ہو کھلوے. اب بتاؤ اس سے لوگ عزت بچائیں گے کہ نہیں؟ وہ یہی کہے گا کہ مجھ سے علماء ڈرتے ہیں، سارے مولوی مجھ سے ڈرتے ہیں، یہی کہے گا نا. تو مولوی کس سے ڈرتے ہیں؟ کیوں بھلا؟ عزت دار آدمی کس سے ڈرتا ہے؟ ہر عزت دار آدمی ہر بے عزت سے ڈرتا ہے کہ انہوں حیات ہے کوئی نہ. عزیزان گرامی، میری بات پہ میں نے کہا نفسیاتی مسئلہ ذرا غور کرنا. اب میں آپ کو حدیث سناؤں. اس نفسیاتی مسئلے کے اوپر آقا نے چند لفظ بولے، سبحان اللہ، اللہ اللہ حضور کی باتیں، این رب غفور کی باتیں، چند لفظوں میں بند سمندر ہیں میرے آقا حضور کی باتیں. مجھے تو کہنا پڑا غور کرنا، ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، ذرا توجہ سے سننا. لیکن آقا نے چند لفظوں میں بات ختم کر دی. فرمایا اگر تجھ میں حیا نہیں تو جو مرضی کرتا پھر، ان لم تستحی فقم ما تشاء، یا بعض روایتوں میں آتا ہے ففعل ما شئت. حیا ایک جھانکا ہوتا ہے، جھجک لے گئی، گل ختم. یہ جو بے ادب ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں. اسلام کی روح ادب ہے. بولیں اسلام کی روح، اللہ کا ادب. ما زاغ البصر وما طغى، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کا ادب. اللہ اللہ فی اصحابی اذا ذکر اصحابی فامسکوا، میرے صحابہ کا ذکر ہے تو لگام دو اپنے آپ کو، اپنے طبیعت پر. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، ہر ولی کے بارے میں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الا خبردار. اور بخاری میں حدیث قدسی ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی سے مخالفت کی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. ادب ہے کہ نہیں؟ ماں باپ کا ادب. لا تقل لهما اف، انہیں اف بھی نہ کہو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمت، ان کے اوپر اپنے رحمت کے کندھے جھکا کے رہا کر.
رحمت کے کندھے جھکانا ادب ہے کہ نہیں؟ عزیزان گرامی، ہر بڑے کا ادب، حدیث شریف میں آتا ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہیں کرتا، بڑے کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہر بڑے کا، اپنے سے عمر میں ہر بڑے کا احترام کرنا حضور سکھا رہے ہیں، اور تھریٹ کیا ہے؟ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ان کی بے ادبی کرے گا، جو ان کی توقیر نہیں کرے گا۔ توقیر کا لفظ ہے، توقیر ادب و احترام کو کہتے ہیں، وقار بنانا۔ تو اب آپ نے سارا وہ ادب کا ایک سلسلہ سن لیا، اللہ کا ادب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، تمام صحابہ، تمام اہل بیت اطہار کا ادب، تمام اولیاء کا ادب، ماں باپ کا ادب، ہر بڑے کا ادب۔ جس میں یہ نہیں ہے اس میں ادب نہیں، تو جو بے ادب ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ ادب یا تمیز جانوروں میں نہیں ہوتی، جس میں ادب نہیں، جس میں تمیز نہیں، بدتمیز ہے۔ تمیز والے کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ بدتمیز۔ ادب والے کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ بے ادب۔ تو بے ادب اور بدتمیز آدمی، تو اس بندے سے پھر لوگ ڈریں گے نہیں؟ بھائی تشبیہ نہیں دے رہا، لوگ کتے سے ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ تو کتا ٹورا بنائے گی، میرے کو ڈر دینا سارے۔ یہ میں نے جو گفتگو کی ہے اس کے متعدد پوائنٹ تھے، آپ نے ان کو نوٹ کرنا ہے، ان کے مطابق اپنی اچھی تیاری کرنی ہے۔ آپ ان کو بے شک نوٹ کریں، نوٹس تیار کریں، اور میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنی طرف سے ان کو بولا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے بول دی تو آپ کو کل کو بولتے ہوئے کہے گا اے تو تم فلانے کو لو سونی سے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی امانت ہے، ان کا دیا ہوا علم ہے، آپ یہ لیں، نبی پاک کا دفاع کریں، حضور کے دشمنوں کو علمی طور پر دفن کر کے رکھ دو۔ آپ کے زندہ ہوتے ہوئے یہ بغیرتی ہو رہی ہے دین کے ساتھ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔